الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمن باب بادا ہے، باب اتیان الیہود النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہینا قدم المدینہ۔ باب اس بیان میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس یہودیوں کے آنے کا بیان۔ کہنا یہ چاہتے ہیں جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو بہت سارے لوگ ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے آنے لگے، تو ایسے ہی مدینہ میں جو ایک طبقہ یہودیوں کا تھا وہ بھی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آنے لگا۔ تو اسی پر امام بخاری الرحمن نے باب باندھا ہے۔ چنانچہ آگے اسی باب میں انہوں نے نقل کیا ہادو سارو یہودا۔ قرآن کے اندر لفظ استعمال ہادو، جس کے معنی ہوتا ہے سارو یہودا، یعنی وہ یہودی ہو گئی، اسی سے یہودی لگ جاتا ہے۔ واما قولہ، اسی طرح قرآن میں ایک دوسری جگہ ہدنا تبنا، ہدنا کے معنی اسی سے یہودی کی تبنا یعنی ہم نے رجوع کرنا، توبہ کرنا، اور اسی سے ہائب تائب، تو ہائب یعنی توبہ کرنے والے۔ تو آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، اس میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ اہل کتاب کا تذکرہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل الکتاب، اس طرح بار بار آتا ہے۔ ترجمے میں آپ دیکھیں گے کہ اہل کتاب کا جو لفظی معنی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو آسمانی کتابیں دی گئی۔ تو اہل کتاب سے دو لوگ مراد ہوتے ہیں، دو قوم، یہود و نصارہ۔ یہودی سمجھتے ہیں اور نصارہ یعنی عیسائی، جس کو کرسچن کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور یہ دونوں وہ قومیں ہیں جن کو آسمانی کتابیں ملی۔ الگ بات ہے انہوں نے کتاب کے ساتھ بدماشی کی ہے، چھیڑ چھاڑ کیا ہے اور بہت زیادہ رد و بدل کر ڈالا، اور اب اس میں کوئی بھی کتاب محفوظ نہیں صحیح طریقے سے، تو انہی کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ یہودی وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، دعویٰ۔ دیکھو دعویٰ الگ چیز ہے اور ماننا الگ چیز ہے۔ اور عیسائی وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مانتے نہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے دونوں یہ قوم ہیں جن میں کبھی بنتی نہیں رہی، آج بنتی ہے۔ وہ اس لیے بنتی ہے نا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کی تعریف اٹھا کر دیکھ لے دونوں میں بنتی نہیں رہی۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان یہودیوں نے ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، تو مذہبی طور پر زبردست اختلاف ہو گیا، تو ان کی بنتی نہیں تھی۔ آگے آپ دیکھیں گے، اگر آپ کو کبھی موقع ملی، اسپین جس کو پرانے تاریخ میں اندلس کے نام سے جانا تھا، اس کی آپ کبھی تاریخ پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسی اندلس میں جب عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی تو اس میں جو یہودی تھے نا ان پر بہت ظلم ہوتا تھا، اور آتا ہے کہ جانوروں جیسا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا، یعنی ان کی کبھی نہیں بنتی تھی۔ آج جو بن رہی ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں بن رہی ہے، تو انہی کو یہودی کہا جاتا ہے اور عیسائی کہا جاتا ہے۔ دونوں اپنے اپنے پیغمبر کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ جیسے آج مسلمانوں کے اندر بہت سارے فرقہ ہے اور ہر ایک کا یہی دعویٰ صاحب ہم ہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور ہمارے علاوہ جو وہ سب باطل ہے۔ اور آپ کی پیشن گوئی بھی ہے کہ بھائی بہت سارے فرقے ہوں گے، ایک ہی ناجی ہوگا، تو آپ نے صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا، کیونکہ نام اگر ہوتا تو پھر کوئی وہ نام رکھ لے، تو نام سے بات نہیں بنے گی۔ آپ نے علامت بتلائی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس راستے پر جو چلے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو نام کا معاملہ اتنا نہیں ہے، اصل کام ہے، کام دیکھا جائے گا، نام تو بات کی بات ہے۔ اسی پر امام بخاری رحمہ نے باب باندھا، حدیث نمبر آپ دیکھیں 3439 سے 41 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو آمن بعشرۃ من الیہود لآمن بالیہود، کہ آپ جب مدینہ کے اندر آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہودیوں میں سے 10 لوگ مجھ پر ایمان لے آتے،
یہ 10 لوگ سے مراد ان یہودیوں کے پڑھا لکھا طبقہ یعنی یہودیوں کے علماء. اگر 10 یہودیوں میں سے عالم لوگ مجھ پر ایمان لے آتے نا تو کہہ رہے لآمنا بالیہود، تو پوری یہود مجھ پر ایمان لے آتی. اور ایمان بہت سارے عالم تھے اس زمانے میں یہودیوں کے. عبداللہ بن سلام یہ ایک ہی یہودی عالم تھے جو ایمان لائے اور بعد میں ان کی مخالفت ہوئی. تو آپ میرے پاس جیسے یہ لے آئے نا، ایسے اگر 9 اور لے آتے کہ یہ امید تھی کہ پوری یہود کی قوم مسلمان ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ عوام جو ہوتی ہے وہ اپنے رہنماؤں کے ماتحت ہوتی ہے، لیکن اہل کتاب کے لیے یہودیوں کے جو علماء تھے وہ بڑے بدماش تھے. حدیث میں آپ دیکھیں انہوں نے تو دین کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، یعنی من پسند کی باتوں کو اپنا لیا اور جو ان کے خلاف ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیا کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کے اندر کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا، یعنی جو اس کا دل چاہتا وہی کرتا ہے. تو یہودی کے جو علماء تھے اس کے شکار ہو گئے تھے اور انہوں نے ہمارا دین کو بے ڈالا، صحیح بات بتاتے نہیں تھے اور حق چھپا لیا کرتے تھے. تو یہ کہ ان کے یہودیوں کے علماء کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے مذہب کے لوگ زیادہ ایمان نہیں لائے. اگر وہ ایمان لے آتے تو امید تھا کہ پورا طبقہ ایمان لے آتا. اب دیکھیں اگر وہ ایمان لاتے تو ایمان کا فائدہ ان کو ملتا، ایمان لانے کا ثواب ان کو ملتا، اور ان کی وجہ سے جو لوگ ایمان لاتے نا تو ان ساروں کا ثواب بھی ان کو ملتا اور ان کو تو ملتا ہی ہے. اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں جب قدم رکھے تو پھونک پھونک کے رکھیں، کیونکہ یہ چیز ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں اور آپ کی نیکی کرنے کی وجہ سے کوئی دوسرا نیکی کرنے لگ گیا تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ بھئی آپ کو اپنی نیکی کا ثواب تو ملے گا ہی، اور آپ کی وجہ سے جو دوسرا نیکی کا کام کر رہا ہے اس کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا، آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی جرم کرتے ہیں، کوئی بدمعاشی کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بھی برائی کرنے لگا تو آپ کا اپنے جرم کا تو گناہ ہی ہے، لیکن آپ کی وجہ سے وہ جو دوسرا گناہ کرنے لگا نا اس کا وبال بھی اس کو بھی ملے گا اور جن کی وجہ سے وہ کرنے لگا اس کو بھی ملے گا. تو اللہ کے بندو یہ دنیا دار الامتحان ہے. یہ آنکھیں بند کر کے جینے کی جگہ نہیں ہے، یہ آنکھیں کھول کر جینے کی جگہ ہے. قدم کو پھونک پھونک کر رکھنے کی جگہ ہے کہ ایسا کام کرے کہ بھئی نیکیوں کا ایسا راستہ بن جائے جیسے سمندر ہو، اور برائیوں سے ایسے بچے کہ کہیں ایسا نہ ہو اپنا تو وبال جان ہوگا ہی، دوسرے کا بھی وبال جان ہمارے سر پر نہ آ جائے. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.